صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم. کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ فرقہ صلح کلیہ میں جو عوام میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مولویوں کے فتوے پر عمل کریں گے تو پھر دنیا میں رہیں گے کیسے. سنیے، فرماتے ہیں رہا دنیا میں رہنے کا معاملہ تو یہ بھی ان بے ایمان صلح کلیوں کا ملعون فریب ہے. حضرات علماء اہل سنت کثرہم اللہ تعالی ونصرہم یہ کب کہتے ہیں کہ تم دنیا میں مت رہو؟ حضرات علماء سنت کب کہتے ہیں کہ تم دنیا میں مت رہو، مر جاؤ، یا کاروبار بیوپار مت کرو، مزدوری نوکری چھوڑ دو؟ بلکہ ان کے فتاوی مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح جیو جس طرح خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے. جیو مگر اللہ و رسول کے حکم کے مطابق جیو. کاروبار بیوپار مزدوری نوکری سب شریعت مطہرہ کے موافق کرو. جو لوگ اپنے عقائد کفریہ کے سبب بحکم شریعت مطہرہ معاذ اللہ کافر بے دین ہیں ان سے دینی عداوت مذہبی نفرت رکھو. کیا تم ایک چمار کو 2 پیسے دے کر اس سے اپنے پرانے جوتے کی مرمت نہیں کراتے؟ کیا تم بھنگی کو 2 آنا مہینہ دے کر اس سے اپنا پاخانہ نہیں اٹھواتے؟ پھر کیا یہ معاملات نہیں ہیں؟ اور ضرور ہیں. پھر کیا ان معاملات کے سبب اس چمار اس بھنگی کی عظمت تم اپنے دلوں میں جماتے ہو؟ کیا ان معاملات کی بنا پر تم انہیں اپنا دینی بھائی بناتے ہو؟ کیا ان معاملات کے بعد آہستہ آہستہ تدریجاً اس چمار اس بھنگی کے ساتھ یارانہ دوستانہ مناتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ دنیاوی کاروبار بیوپار مزدوری نوکری کے معاملات جاری رکھنے کے لیے یہ ہرگز لازم نہیں کہ ان کے کفر و شرک کے سبب مسلمانوں کو بحکم شریعت جو ان سے مذہبی نفرت و دوری دینی مجانبت و بیزاری ہے اس میں کمی ہو جائے یا معاذ اللہ بالکل ہی جاتی رہے. کیا تم روزانہ بوقت حاجت بیت الخلاء نہیں جاتے؟ پھر کیا اس روزانہ کے آنے جانے سے بیت الخلاء کے ساتھ تم کو محبت و دلچسپی پیدا ہو گئی ہے؟ کیا بوقت حاجت روزانہ بیت الخلاء جاتے جاتے اب اسے اپنی تفریح گاہ سمجھنے لگے ہو؟ کیا اب وہاں دل بہلانے اور سیر کرنے کے لیے جانے لگے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو حضرات علماء اہل سنت دامت برکاتہم بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مرتدین و مبتدعین کے ساتھ جہاں تک تم سے ہو سکے دنیاوی تعلقات بھی نہ رکھو. دینی تو رکھنا ہی نہیں ہے، دنیاوی بھی نہ رکھو جہاں تک ہو سکے. لیکن اگر ایسا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت و مجبوری ہے تو تم اس بارے میں گنہگار نہیں. البتہ ان دنیاوی تعلقات کی بنا پر مرتدین و مبتدعین کے ساتھ موانست و موادت ہرگز جائز نہیں. دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر اب ان سے محبت ہونے لگے، دوستی بنا لو، تعلقات بنا لو، جب بیٹھ کے چائے پیے، یہ جائز نہیں. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات جلد اول کے مکتوب نمبر 165 میں صفحہ 169 پر اپنے خلیفہ و مرید سعادت پناہ جناب سید شیخ فرید علیہ الرحمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کے بزرگ ہیں، سرکاری حالات کے پہلے کے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فارسی میں عبارت ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں یعنی یہ بات لازم ہے کہ ساری ہمت شریعت مطہرہ کے احکام بجا لانے میں صرف کرنی چاہیے اور پابند شریعت علماء دین و صالحین کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے اور شریعت مطہرہ کے احکام کو رائج کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور مسلمان کہلانے والے بد مذہبوں اور گمراہوں کو ذلیل رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھا دینے پر مدد دی، اور کافروں کے ساتھ جو خدا تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، دشمن رہنا چاہیے، اور کسی طور پر ان کو عزت نہ دینی چاہیے، اور ان بد نصیبوں کو اپنی مجلسوں میں آنے نہیں دینا چاہیے، اور ان سے انس پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ شدت و غلظت کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے کسی بات میں ان کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی ضرورت پڑ جائے تو بیت الخلاء جانے کی طرح شرعی ناگواری اور مجبوری کے ساتھ ان سے اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے۔ آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید صاحب کو خط لکھ رہے ہیں نا، تو فرماتے ہیں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس تک جو راستہ پہنچاتا ہے وہ یہی ہے، جو راستہ پہنچاتا ہے وہ یہی ہے کہ بد مذہبوں، بد دینوں سے، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں سے بالکل نفرت ہونی چاہیے۔ بوجہ مجبوری کہیں ضرورت پڑ گئی کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا ہے کچھ کاروبار یا کسی معاملے میں، تو جیسے بیت الخلاء جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو بالکل کوئی خوشی سے نہیں جاتا ہے، ناگواری کے ساتھ مجبوراً جاتا ہے، دل میں نفرت بھی ہوتی پھر بھی جانا پڑتا ہے، تو ویسے ہی نفرت کے ساتھ کام نکالو اور الگ ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس تک جو راستہ پہنچاتا ہے وہ یہی ہے، اگر اس راہ پر چلا نہ جائے گا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ قدس تک پہنچنا دشوار ہے۔ یہ بات بہت دور ہے، یہ امر بہت بعید ہے۔ یہ ترجمہ تھا حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارسی عبارت کا۔ اب آگے فرماتے ہیں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کہ لوجہ اللہ الکریم الحمد کہ کش شمس فی وسط السماء، یعنی جیسے بیچوں بیچ آسمان میں سورج روشن ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی روشن ہو گئی۔ فرماتے واضح و روشن ہو گیا کہ ہمارے آقایان نعمت حضرات علماء اہل سنت رحمہم اللہ تعالیٰ کے فتاوی مبارکہ پر عمل کرنا نجات و فلاح آخرت کا ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی کاروبار میں بھی ترقی و کامیابی کو متضمن ہے، اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان صلح کلیوں کا یہ فریب دینا صرف اسی لیے ہے کہ سادہ لوح عوام مسلمین کو معاذ اللہ یہ باور کرا دیا جائے کہ علماء اہل سنت کے فتاوی اس قابل ہی نہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکے، اور یہ کہ بد مذہبوں مرتدوں کے مقلبین اور سنی مسلمانوں کے علماء دین دونوں ایک ہی درجے، ایک ہی مرتبے کے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آ گیا کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ صرف فریب دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بہکانا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ہر ایک کے اصول و ضابطے بتائے ہیں کہ جس طریقے سے جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے اس طریقے سے کام لیجئے، یہ نہیں کہ آپ کاروبار ہی چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو جہاں تک کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے جو آپ کے لیے مفید ہے، اور اس چیز سے منع کرتی ہے کہ جس کے رکنے میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر مکمل طریقے سے